حاضرین، اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و ستائش، حمد و ثنا، مدح و ثنا بیان کرنا لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی، اور ہماری اور آپ کی تخلیق کا مقصد رب تعالی نے اپنی عبادت گردانا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرمان کے بموجب کہ ہم نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کی جو تخلیق فرمائی ہے، پیدا کیا ہے، صرف اور صرف اپنی عبادت کی غرض سے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے مقصد سے پیدا کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی تخلیق کے پیچھے، ہماری اور آپ کی پیدائش کے پیچھے رب تعالیٰ کا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقصد جو ہے صرف اور صرف ہماری عبادت ہے بس۔ اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ نے ہماری ضروریات زندگی کے تمام اشیاء کو اس دنیا کے اندر وجود بخشا، اور اسی پر بس نہ کرتے ہوئے رب تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے ان گنت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا، اور ہمیں یہ خبر دی، ہمیں یہ باور کرایا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا سے ہمارا کوچ ہوگا، تو ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق ہم سے راضی اور خوش ہوگا، اور رضامندی کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعامات و اکرامات سے نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالی جن انعامات و اکرامات سے نوازے گا اسے ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزماں حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے توسط سے، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچے۔ ہم تمام لوگوں نے اس بات کو جانا اور سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کیوں فرمائی ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، اور اس نبی اقدس و مقدس نے جن کے ہم اپنے آپ کو امتی گردانتے ہیں، جو ہمارے پیشوا، ہمارے اگوا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو احکامات ان پر نازل ہوئے، انہوں نے بعینہ بلا کم و بیش کیے ہوئے اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم تک پہنچایا بھی۔ اب اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے کسی بھی حکم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف عمل کرتے ہیں تو یقین جان لیجئے ہمارا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اور وہ نبی اقدس و مقدس جو ہمارے پیشوا، ہمارے اگوا ہیں، جن کے لائحہ عمل کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، انہوں نے یتیمی کی حالت میں جب اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امام الانبیاء کے لقب سے ملقب فرمایا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نبی اقدس و مقدس پر اگر ہم اور آپ ایک مرتبہ خلوص دل سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی 10 رحمتوں سے مستفید فرماتا ہے۔ صرف ذرا سی زبان کو ہم جنبش دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کا نزول فرما دے گا۔ ہم نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 رحمتیں عطا کر دی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ہم تمام لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ ہم تمام لوگ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ اللہ واحد کا اقرار کرنا، دل،
زبان دل سے اقرار کرنا، ماننا، اور صرف ماننا ہی نہیں بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا اعلان بھی کرنا. زبان سے کہہ دیا، دل سے مان لیا، اعلان نہیں کیا تو مسلمان نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی. کیسے؟ کہہ تو دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ عبادت کے لیے صرف اور صرف میرے سامنے ہی اپنی پیشانی جھکانی ہے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکانا ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی. اور ہم نے رب کے بارگاہ کو چھوڑ دیا، غیر اللہ کے در کو پکڑ لیا. اور ایک بڑی اہم بات، غیر اللہ کسے کہتے ہیں؟ غیر اللہ ہر وہ چیز ہے جو ہمیں ڈرانے والی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، اور ہمارے دل کے اندر لالچ پیدا کرنے والی ہو، جس سے ہم ڈر جائیں، خوف کھا جائیں، یا ہمارے دلوں کے اندر لالچ پیدا ہو جائے، ہر وہ چیز غیر اللہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر استقامت اختیار کیا، یعنی اس پہ مستقیم ہو گیا، ڈٹا رہا، راہ راست سے بھٹکا نہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے پاس، کاہے کے لیے؟ خوشخبری لے کر کے، گڈ نیوز جسے ہم کہتے ہیں، اچھی خبر، گڈ نیوز لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، غم نہ کھاؤ، خوف نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بلکہ اس جنت کی بشارت سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. کب؟ اس صورت میں جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، یعنی ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کوئی نہیں. جب ہم یہ ماننے کے بعد میں اس پہ استقامت اختیار کر لیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کا نزول ہوگا ہماری طرف خوشخبریاں لے کر کے جنت کی. حضرات، ایک مرتبہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، استقامت دیکھیے، استقامت کس چیز کا نام ہے؟ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر میں ہیں، ایک درخت کے پاس پہنچتے ہیں دھوپ سے بچاؤ کے لیے. بھئی رہ گزاروں کی تپش کتنی شدید ہوتی ہے، جو لوگ ریتیلے علاقوں میں رہتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور جن لوگوں نے خلیج کا سفر کیا ہے وہاں کی گرمی کے بارے میں بخوبی وہ واقف ہے. تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں آرام فرمانے کے لیے، اور جو اللہ کے رسول کی تلوار ہے اسے درخت سے لٹکا دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے، تلوار انسان خود سے لٹکا کر کے لیٹے گا تو سکون نہیں مل سکتی، راحت نہیں مل سکتی، وہ کہیں نہ کہیں تکلیف پہنچائے گی. اللہ کے رسول نے تلوار کو درخت سے لٹکا دیا اور خود لیٹ گئے. لیٹتے ہی آنکھ لگ جاتی ہے، ایک دشمن وہاں آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تلوار اٹھا لیتا ہے اور نیام سے باہر کھینچ لیتا ہے. اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جاتی ہے. وہ سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیجئے، 10 رحمتیں مل جائیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سوال کرتا ہے کہ اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ، قربان جائیے، بڑے اطمینان کے ساتھ کہا اللہ. اور یہ لفظ سننا کیا تھا، اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کے زمین پر گر پڑی، لرزہ طاری ہو گیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھ کے تلوار کو اٹھا لیا. اس کے بعد اس کافر سے سوال کیا، پوچھا، استقامت دیکھیے، پوچھا، سوال کیا،
کہ اب بتاؤ، ابھی تک تو تلوار تمہارے ہاتھ میں تھی، تو تم نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے کون بچا سکتا ہے؟ مجھے تو بچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن اب تم بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ تو رحم کرنے والے ہیں، آپ تو رحم کرنے والے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، میری غلطی درگزر فرمائیے، مجھے معاف کر دیجئے نبی، اور مجھے بخش دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پتا ہے کیا کہا؟ جس ذات کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس ذات نے تیرے ہاتھ سے مجھے بچایا، وہی ذات میری ذات سے تجھے بچائے گی، میں بچانے والا نہیں ہوں۔ اور وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ گستاخی کی تھی، تلوار اٹھا کر کے اور اللہ کے رسول سے یہ سوال و جواب کیے تھے، اللہ کے رسول کا یہ مکالمہ سننے کے بعد میں وہی ایمان لے آتا ہے۔ حضرات، ہمارے اسلاف نے کس قدر اپنی زندگیوں کے اندر استقامت کا منظر پیش کیا ہے، استقامت کا ایک اصول دیا ہے ہمیں